ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتا ہے۔ حلال بھی پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول، گیہوں، باجرا، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے۔ پھلوں میں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتا ہے۔ حلال بھی پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول، گیہوں، باجرا، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے۔ پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتا ہے۔ تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ ارے میاں، حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے۔ تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔
शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद ذات वाला है, आदम मिट्टी से बना है, ये ख्याल किसने डाला? कौन सा शैतान था इससे पहले? यही बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने फरमाया इब्लीस को जिस चीज ने सजदा करने से रोका वो नफ्स अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमजान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमजान में जो कुछ भी गलतियां या कोताहियां या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है। ये नफ्स की गुलामी में आ गए और नफ्स के शिकार हो गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा? क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना? मतलब यही है कि जो दिल में आया इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व तआला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की। तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी। लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात को ही ख़त्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूँ कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये तवज्जो से सुनो
یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا۔ اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ بس یہی ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے۔ اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے، اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ عقل اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے،
کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں. کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے؟ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا. نفس کو 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے. اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے. نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز. یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے، جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے یہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے روزہ ہے، روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا؟ سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو صرف ان عورتوں کو جن کی
माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज और निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। दोस्तों, आपने सुना कि रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने का अजाब 900 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। और दुनिया के 900 साल नहीं, आखिरत के 900 साल। और आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। सोचो कितने साल दोज़ख के अंदर जलना पड़ेगा। और दोज़ख कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दोज़ख की आग तो दुनिया से 70 गुना ज़्यादा तपिश वाली। दोस्तों, इसलिए रमज़ान के महीने में बहुत बड़े ताकतवर और अच्छे खासे मुसलमान रोज़ा नहीं रखते हैं। सुन लीजिए और इस सब मुसलमानों तक एक वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि पता चले एक रोज़ा छोड़ने का अज़ाब क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।